اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہمارا سبق ہے آج کا، والمحصنات من النساء، اور نکاح والی عورتوں میں سے۔ اس وقت ہم ان رشتے داروں اور ان خواتین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ وہ حرام ہیں نکاح کے لیے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ والمحصنات، ہا صاد اور نون، حسانہ مضبوط قلعہ، پکا مضبوط قلعہ۔ نکاح میں آنے سے مرد اور عورت دونوں ایک مضبوط قلعے میں آ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں شیطان سے۔ تو لہٰذا محصنات وہ خواتین جو نکاح والی ہوں عورتوں میں سے، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جو نکاح میں ہوں، جن کے شوہر موجود ہوں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ والمحصنات من النساء، اور منکوحہ شوہروں والی عورتوں میں سے۔ اردو میں ایک مشہور دعاؤں کی کتاب ہے حصن مسلم، مسلمان کا قلعہ۔ تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ ہا صاد نون حسانہ، یہ مضبوط قلعہ یا پکا قلعہ اسے کہتے ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور جو شوہروں والی یعنی منکوحہ ہوں عورتوں میں سے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، الا سوائے ما ملکت جو ملکیت میں آ جائیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں کی، یعنی تمہارے جو ہاتھ ہیں ان کی ملکیت میں آ جائیں، جیسے کہ کوئی جنگ کے بعد جو قیدی عورتیں ہوں یا باندیاں ہوں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، سوائے جو ملکیت میں آ جائیں۔ ما ملکت ایمانکم، ایمان میں یمین دائیں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الیمین وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جو جنتی ہوں گے۔ تو یمین سے آپ کو یہ یاد رہے گا، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں میں کی ملکیت میں جو آ جائیں۔ یمن بھی دائیں طرف ہے خانہ کعبہ کے، تو یمن بھی اس کا نام بھی اس لیے ہے کہ وہ دائیں طرف ہے یمن۔ ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں کے، یعنی تمہارے ہاتھوں کی ملکیت میں جو آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ فرض ہے، یہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے
تم پر، یہ فرض کر دیا ہے تم پر کہ یہ وہ رشتے ہیں جو تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے نکاح کے واسطے۔ کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون فرض کر دیا تم پر، لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ کتاب اللہ علیکم، کتاب لکھنے سے فرض کر دینا کہ جو چیز لکھ دی جائے، اللہ پر، علیکم تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ وَأُحِلَّ، اور حلال ہے تمہارے لیے، ما ورا، جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو ان رشتوں کے علاوہ ہیں وہ حلال ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ ماورا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ماورائے عدالت، یعنی عدالت کے باہر کوئی لوگ جو ہیں وہ کوئی کام کریں، ماورائے عدالت، تو یہ استعمال ہوتا ہے عدالتی زبان میں، جو علاوہ ہو۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال قرار دیا تمہارے لیے، حلال ہے تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہو، جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا، ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا، یہ اس لیے کہ تم تبتغوا حاصل کرو، بے اور غین، بغا حاصل کرنا، بغاوت، باغی بھی اسی سے ہے، باغی بھی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، اس کا بھی مقصد کسی چیز کا حصول ہوتا ہے، حاصل کرنا، تو یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان تبتغوا، کہ تم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہم حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بغا حاصل کرنا، کسی چیز کو ایسے طریقے سے حاصل کرنا جو مختصر ہو۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں سے، باموال، مال کی جمع اموال، یعنی اپنے مالوں سے تم حاصل کرو، محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، اس پکے قلعے میں لانے کے لیے، اموال سے یعنی حق مہر ادا کر کے تم حاصل کرو نکاح میں لانے کے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ، اور حلال ہے تمہارے لیے جو عورتیں ورا، اس کے علاوہ ہیں۔ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ اس لیے کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں سے، یعنی مہر ادا کر کے نکاح میں لانے کے لیے، محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کے لیے۔ مصافحین، صفحہ، یہ پیور عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا متبادل نہیں۔ مصافحین بدکاری، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور حلال ہے تمہارے لیے وہ عورتیں جو اس کے علاوہ ہیں، تاکہ تم حاصل کرو اپنے مہر ادا کر کے، یعنی اپنے مالوں سے نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کے لیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔